جوتے پہن کر نماز یا نماز جنازہ پڑھنا کیسا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سنو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جوتے پہن کر نماز یا نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوتے پہن کر نماز یا نماز جنازہ پڑھنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے اہم عبادت نماز پر کاربند افراد کے لیے بشارتوں کا عظیم تحفہ پیش خدمت ہے۔ نماز کو رب کائنات نے خصوصی امتیازات سے نوازا ہے۔ نماز تاکیدی عبادت اور بہترین اطاعت ہے۔ یہ قرب الہی کو پانے کا آسان ترین ذریعہ اور بندے اور رب کے درمیان مضبوط تعلق ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاننے ماننے کے ساتھ ہی ادائیگی نماز ہر مسلمان پر لازم قرار پائی جاتی ہے۔ نماز ہی وہ عمل ہے جس کی قیامت کے روز سب سے پہلے پرکھ ہوگی۔ اگر نماز درست قرار پائی تو باقی کے اعمال نسبتاً درست ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ نماز فواحش و منکرات کی روکنے کا سبب ہے۔ اس کی اہمیت جاننی ہو تو دیکھ لیجئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی الصلاۃ الصلاۃ تھی۔ نماز کا دھیان رکھنا اور اس کی ادائیگی مومن کی کامیابیوں کا زینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو قائم رکھنے والوں اور شوق و خشوع سے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والوں کو قرآن و احادیث میں بہت سی بشارتیں دی گئی ہیں، جن میں سے صریح واضح 30 خوشخبریاں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ نمبر 1، افضل ترین عمل۔ نمبر 2، اللہ اور بندے کے درمیان مضبوط تعلق کا ذریعہ۔ نمبر 3، دین کے ستون کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، دنیاوی اور اخروی نور ہے۔ نمبر 5، منافقت کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ نمبر 6، جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ نمبر 7، فواحش و منکرات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نمبر 8، مشکلات میں مددگار اور سہارا ہے۔ نمبر 9، باجماعت نماز کی فضیلت ہے۔ نمبر 10، اللہ کی حفاظت و ضمانت ہے۔ نمبر 11، فرشتوں کی دعائے مغفرت کا حصول ہے۔ نمبر 12، گناہوں کی بخشش ہے۔ نمبر 13، گناہوں کے اثرات کو زائل کرنا ہے۔ نمبر 14، جنت میں اللہ کی ضیافت ہے۔ نمبر 15، ہر قدم پر گناہ کی معافی اور درجات کی بلندی ہے۔ نمبر 16، نماز کا زیادہ اجر ہے۔ نمبر 17، مسجد میں جلد آنے پر زیادہ اجر ہے۔ نمبر 18، اللہ کا مہمان ہوگا۔ نمبر 19، نماز کے لیے انتظار نماز ہی کا حصہ ہے۔ نمبر 20، پہلی صف کا خصوصی اجر ہے۔ نمبر 21، سابقہ گناہوں کی معافی۔ نمبر 22، رحمان کے ہاں حاضر ہونے والے وفد میں شمار۔ نمبر 23، اللہ کی حفاظت کی ضمانت۔ نمبر 24، بروز قیامت نور تام کی بشارت۔ نمبر 25، فجر اور عصر کی باجماعت ادائیگی پر جنت کی بشارت۔ نمبر 26، قیام اللیل کا ثواب۔ نمبر 27، فرشتوں کی گواہی۔ نمبر 28، یکسوئی اور خشوع سے نماز ادا کرنے والوں کی مغفرت۔ نمبر 29، اللہ کا فرشتوں کے سامنے نمازیوں پر فخر فرمانا۔ نمبر 30، پل صراط سے باز سلامت گزر کر جنت کی بشارت۔ یہ ہیں وہ عظیم بشارتیں
جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ان افراد کے لیے عطا کی ہیں جو رب کی بندگی کو زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں اور صبح و شام فرائض و سنن کا اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے۔ اوس بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود کی مخالفت کرو کیونکہ نہ وہ اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں اور نہ اپنے موزوں میں، یعنی تم ان میں نماز پڑھ لیا کرو۔ اگر جوتے ظاہری صاف اور نجاست سے پاک ہو تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں بلکہ ایک سنت ہے۔ اکثر مساجد میں قالین وغیرہ بچھائے جانے کی وجہ سے چپل اور جوتے سمیت اندر جانا مناسب نہیں لگتا، لیکن اگر ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کا موقع ملے جہاں پر چپل اور جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ کر یہ سنت بھی زندہ کر لیا کریں۔ فقط واللہ عالم۔ جوتے پہن کر نماز یا نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں شرعی نقطہ نظر درج ذیل ہیں۔ جوتے پہن کر نماز پڑھنا: نمبر 1، جائز ہے بشرط یہ کہ جوتے پاک اور صاف ہوں۔ اگر جوتے نجاست یعنی پاخانہ، پیشاب وغیرہ سے پاک ہوں اور ان میں کوئی ناپاکی نہ لگی ہو تو جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 2، سنت سے ثبوت: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جوتے پہن کر نماز پڑھی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ نمبر 3، شرائط: جوتے پاک ہوں۔ جوتے ایسے نہ ہوں کہ نماز میں تکبر کا انداز ہو، جیسے بہت اونچے ہیل وغیرہ۔ جوتے پہننے سے نماز کی حالت میں کوئی حرج یا تکلیف نہ ہو۔ نمبر 4، احتیاط بہتر ہے۔ اگر جوتے گندے ہوں یا ان میں نجاست لگی ہو تو نماز نہیں ہوگی، لہذا بہتر ہے کہ صاف جگہ یا مسجد میں جوتے اتار کر نماز پڑھی جائے۔ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا: نماز جنازہ بھی دیگر نمازوں کی طرح ہے، لہذا اگر جوتے پاک ہوں تو انہیں پہن کر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ البتہ نماز جنازہ عام طور پر کھلی جگہ یا زمین پر پڑھی جاتی ہے، لہذا جوتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جائز ہے اگر جوتے پاک اور صاف ہوں، ناجائز ہے اگر جوتے ناپاک اور ان میں نجاست لگی ہو۔ بہتر یہ ہے کہ نماز کے لیے صاف جگہ کا انتخاب کیا جائے اور اگر جوتے گندے ہوں تو انہیں اتار کر نماز پڑھی جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے جوتے اتار دیے، صحابہ اکرام نے بھی جوتے اتار دیے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا، ہم نے آپ کو دیکھا تو آپ کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ میرے جوتوں میں نجاست لگی ہے، تم میں سے جو مسجد میں آئے وہ اپنے جوتے دیکھ لے، اگر نجاست لگی ہو تو اسے صاف کر لے اور جوتے پہن کر نماز پڑھے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے، البتہ اگر جوتے میں نجاست ہو تو اسے صاف کرنا ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جوتے پہن کر نماز یا نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوتے پہن کر نماز یا نماز جنازہ پڑھنے والے نے سنت پر عمل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔